اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، شقاق بینہما، ان میں جھگڑے کا، نا اتفاقی کا، بینہما ان دونوں کے درمیان، فَبْعَثُوا، تو فائز کر دو، بنا دو ان پر، میاں بیوی پر، حَكَمًا من اہلہ، حَكَمًا ایک منصف، من اہلہ شوہر کی طرف سے، وَحَكَمًا اور ایک منصف، من اہلہا بیوی کی طرف سے، ٹھیک ہے، حَكَمًا من اہلہ ایک منصف بنا دو، ایک چودھری یا ایک پنچ بنا دو لڑکے کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، اس کے گھر والوں میں سے کسی مرد کو، اور وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اور ایک منصف بنا دو، ایک پنج بنا دو لڑکی والوں کی طرف سے۔ کیوں بنا دو؟ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اور وہ دونوں ایسے ہوں جو سمجھدار بھی ہوں، دانا بھی ہوں، حکیم بھی ہوں، معاملہ فہم بھی ہوں، صلح کرانے کے لیے رضامند بھی ہوں، یعنی بات خراب کرنے والے نہ ہوں، دور اندیش ہوں، سمجھدار ہوں۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اور وہ اس بات کا ارادہ بھی رکھتے ہو، کس بات کا؟ کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیں۔ ایسے نہ ہوں کہ ایسے لوگوں کو بنا دیا خاندان میں سے کہ جو پہلے سے ہی ان کے درمیان رشتوں کو توڑنے والے ہوں، غلط فہمیاں پیدا کرنے والے ہوں، تو ایسے لوگوں کو منصف بناؤ، دونوں طرف سے ایک ایک شخص کو، ایک ایک فرد کو جو معاملہ فہم ہو اور صلح کرانے کے درمیان راضی ہوں۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والا بھی ہے اور خبر رکھنے والا بھی ہے۔ یہ آیت کریمہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ میاں بیوی اگر جھگڑا، تمہیں اندیشہ ہو کہ جھگڑے میں پڑ جائیں گے، بات ان کے رشتے کے ختم ہونے تک پہنچ جائے، تو ان کو کھلا نہ چھوڑنا۔ دوسرے لوگوں کا بحیثیت رشتہ دار، جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کا کیا فرض ہے؟ یہ اس رشتے کو بچانا ہے، کیونکہ غصہ ہوتا ہے نا جب، تو غصے میں انسان کی عقل جاتی رہتی ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا، غصے کے آگے بے بس ہو کر بعض اوقات ایسا کوئی قدم اٹھا لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو نقصان ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کو نقصان ہوتا ہے، اس کی وجہ سے سامنے جو اس کا ساتھی ہے اس کو نقصان ہوتا ہے، اس ساتھی کے گھر والوں کو نقصان ہوتا ہے۔ کس وجہ سے؟ غصے کی وجہ سے، کہ قابو نہیں تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ غصہ نہ آنے دو، غصے کو پی جاؤ، غصے پر قابو پاؤ۔ غصہ حرام ہے، کہ اگر غصہ آ رہا ہے، کوئی شخص کھڑا ہے تو اس کو یہ حکم ہے کہ بیٹھ جائے، اور اگر غصہ آ رہا ہے، کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے تو اس کو یہ حکم ہے کہ وہ لیٹ جائے، کہ اپنی پوزیشن کو ڈکلائن کر دے تاکہ غصہ اس سے جاتا رہے۔ اتنا خطرناک ہے، کیونکہ عقل جاتی رہتی ہے، بعد میں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ مثالیں آپ کو بے انتہا مل جائیں گی، بے انتہا ملیں گی۔ اور یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، یہ اتنا مقدس رشتہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پیاری سنت مبارکہ بھی ہے کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، نکاح کرو۔ کیوں؟ نکاح کرنے سے آپ کا آدھا ایمان بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو مخلوق ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرماتا ہے، اور اللہ کے نام لیوا لوگوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔
تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو بچاؤ، نکاح کرو، اور اگر میاں بیوی کے درمیان کچھ تعلقات ایسے ہو رہے ہیں کہ تمہیں اندیشہ ہے کہ ان کے درمیان جھگڑا ہو جائے گا، اور اگر جھگڑا ہوا تو بات خدا نخواستہ طلاق تک پہنچ جائے، کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں تھا نا کہ اگر بیوی ایسی ہے جو آپ کی بات نہیں مانتی تو آپ اس کو نرمی سے سمجھاؤ، اور اگر نرمی سے نہیں مانتی تو پھر آپ اپنا بستر اس سے جدا کر لو، اگر پھر بھی راہ راست پر نہیں آ رہی تو پھر مارنے کا حکم ہے، لیکن مارنا بھی کس طرح ہے کہ مسواک کی لکڑی کے ساتھ، انگلیوں کے ساتھ، کیونکہ عورت صنف نازک ہے، عورت آپ کی پسلی سے بنی ہے کہ وہ پسلی اگر ذرا سا زور لگائے تو ٹوٹ جائے گی، تو اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو سمجھانا بھی ہے۔ اس لیے مرد کو عورت پر فضیلت دی کہ مرد عورت کے مقابلے میں صاحب عقل بھی زیادہ ہوتا ہے، حکمت بھی اس کے پاس زیادہ ہوتی ہے، سمجھدار بھی زیادہ ہوتا ہے، اور ہر چیز کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بھی اس کے پاس پاور زیادہ ہے، اور پھر چونکہ اس کی کفالت بھی کرتا ہے، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرنا، اس کو اپنے گھر میں رکھنا، اس کے جان کی، اس کے مال کی، اس کے کپڑوں کی، ہر چیز کی پرورش بھی کرنا، کفالت بھی کرنا، حفاظت بھی کرنا، تو اس وجہ سے مرد کو عورت پر فضیلت دی۔ تو اگر یہ بات، یہ تینوں جو ہے آپ کے نرمی سے نہیں سمجھ رہی، بستر الگ کر لیا اگر بات نہیں بن رہی، اگر ہلکی سختی کر لی نہیں بن رہی، تو اب کیا کریں؟ کیا طلاق دے دیں؟ نہیں، اب یہاں حکم دیا گیا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو، خوف ہو کہ میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے کا، تو فَابْعَثُوا فائز کر دو، بنا دو، حکم ایک منصف، من اہلہ شوہر کی طرف سے، وحکم من اہلہا اور ایک منصف بنا دو بیوی کی طرف سے، اور وہ جو دونوں منصف بنے ہو، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، کہ وہ یہ ارادہ بھی رکھتے ہوں خالص نیت کے ساتھ کہ ہم نے ان کے رشتوں کو بچانا ہے، ختم نہیں کرانا۔ جب اس نیت سے وہ محنت کریں گے، اس نیت سے جب وہ اپنی تدابیر بروئے کار لائیں گی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ کام کرنا انسان کا کام ہے، نیت کرنا، محنت کرنا اور اس پر چلنا انسان کا کام ہے۔ یوفق اللہ بینہما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتفاق ڈالنا کس کا کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ان دونوں کے درمیان۔ جب خالص ایمان کے ساتھ، خالص اخلاص کے ساتھ اگر وہ دونوں منصف ان دونوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یہ برکت ڈالے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اخلاص کے ساتھ یہ محنت کرو گے تو اب ان دونوں میں اتفاق ڈالنا میرا کام ہے، میں ڈالوں گا، لیکن خالص نیت ہونی چاہیے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اور اگر کسی کے دل میں کھوٹ ہوا، کسی نے نقصان پہنچایا، کوئی دھوکہ بازی کرنے والا ہوا، تو یاد رکھنا کہ وہ دونوں تو نہیں جانتے، ان اللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو جانتی بھی ہے اور خبر بھی رکھتی ہے۔ جو تمہارے دل میں بات، اگر کسی بات کا اظہار بھی ہوا، خواہش بھی جاگ لی، تو تمہارے جاننے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے حالوں کو بھی جانتا ہے، تو تم سے اس کی پکڑ ہوگی کیونکہ منصف بنایا تھا۔ تو اب اخلاص کے ساتھ ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ، صلح کرا۔ اگر کوئی ایسے تعلقات آپ کے اور ہمارے درمیان کہیں گھر میں کسی کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ آج کل یہ معاشرہ چل رہا ہے، عدم برداشت بہت ہو چکی ہے، میاں اور بیوی ذرا سی بات پر الجھ جاتے ہیں، لڑ جاتے ہیں، اور بات علیحدگی تک پہنچ جاتی ہے۔ لوگوں کو اسلام کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ تو قرآن سے جب رشتہ جوڑیں گے تو قرآن آپ کو لاہ عمل بتا رہا ہے کہ اس کو کس طرح لے کر چلنا ہے، اور جب قرآن کے اصول کے مطابق آپ نے، اگر ایسا کوئی کہتے نا کہ کسی کو اگر کوئی معاملات خراب ہو رہے ہیں تو کمیشن بنا دو، تو ان دو لوگوں کا کمیشن بنا دو جو تحقیقات کریں، اور اگر کوئی غلط کہیں کوئی بھی غلطی پر ہے تو دونوں مل کر اس کو سمجھائیں، اس کی غلطی کو سدھاریں،
اور اس جو غلطی پر ہوگا اس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں خود ہی یہ بات ڈال دے گا کہ تو غلطی پر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے خالص نیت کے ساتھ کام کرنا ہمارا کام ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ آپ کے خاندان میں کوئی ایسا معاملہ ہے تو اب آپ کے سامنے قرآن کا یہ حکم موجود ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کے رشتوں کو بچانا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، قطع تعلق، صلہ رحمی کرنا واجب ہے، قطع تعلق کرنا حرام ہے، اللہ کو سخت ناپسند ہے۔